یہ دستاویز یہودی قوم کی تاریخ کا ایک جامع مجموعی جائزہ پیش کرتی ہے جو قدیم مشرق قریب میں ان کے غیر واضح آغاز سے لے کر جدید تہذیب پر ان کے گہرے اور پائیدار اثرات تک پھیلا ہوا ہے۔ اس تحقیق کا مقصد بنی اسرائیل، جو بعد میں یہودی کہلائے، کے پیچیدہ سفر کا سراغ لگانا ہے اور یہ جانچنا ہے کہ کس طرح پہاڑی علاقوں میں بسنے والے چرواہوں کا ایک گروہ ایک انقلابی عالمی نقطہ نظر کا معمار بن گیا۔ یہ مطالعہ اس لیے اہم ہے کہ قدیم یہودیت کی وراثت صرف ایک مذہبی نسلی گروہ کی حدود سے باہر نکل جاتی ہے۔ عیسائیت اور اسلام کے ذریعے اخلاقی توحید کی ترقی اور اسے اپنانے کے نتیجے میں کنعان کی پہاڑیوں میں پروان چڑھنے والے یہ خیالات مغربی تہذیب کی بنیاد بن گئے اور عالمی اخلاقیات، قانون اور جغرافیائی سیاست کو تشکیل دیتے رہتے ہیں۔ یہ دستاویز اس سفر کے 3 اہم مراحل کا جائزہ لے گی: اسرائیل کا آثار قدیمہ اور تاریخی طور پر ابھرنا، جلاوطنی کی وہ مذہبی اور سیاسی کڑی جس نے اس عقیدے کو نئی شکل دی، اور جدید دنیا پر یہودی فکر کا پائیدار اثر۔ بنی اسرائیل کی کہانی کنعان کی سرزمین سے شروع ہوتی ہے، جو افریقہ اور ایشیا کو ملانے والا ایک تنگ زمینی پل تھا اور ہمیشہ مصر اور میسوپوٹامیہ کی مسابقتی سلطنتوں کے درمیان پھنسا رہتا تھا۔ اس کی جغرافیہ ہی اس کی تقدیر تھی۔ ویا مارس اور شاہی شاہراہ کے اہم تجارتی راستے جو خطے کی معیشت کو تقویت دیتے تھے، اسے حملے کا مستقل ہدف بھی بناتے تھے۔ اس غیر یقینی صورتحال نے ایک ایسی قوم کو جنم دیا جس کی ابتدائی شناخت ان کے جسمانی ماحول اور اس کے بارے میں ان کے نظریاتی رد عمل سے متعین ہوئی۔ صدیوں تک کتاب پیدائش میں موجود روایتی بیانیہ بنی اسرائیل کی ابتدا کو 1800 قبل مسیح کے قریب خاندانی بزرگ ابراہیم سے جوڑتا تھا۔ اگرچہ خود ابراہیم کا وجود آثار قدیمہ کی تصدیق سے باہر ہے، لیکن ان کی کہانی کا وسطائی کانسے کے دور کا پس منظر خانہ بدوشی کی نقل مکانی کی مستند یادداشتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اسرائیل کی حقیقی اور قابل تاریخ ابتدا 13ویں صدی قبل مسیح کے اواخر سے شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 1208 قبل مسیح کی ایک مصری تحریر مرنا پٹاہ سٹیل اسرائیل کا پہلا غیر بائبلی ثبوت فراہم کرتی ہے، جس میں اسے کنعان میں پہلے سے موجود ایک قوم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات آثار قدیمہ کے سروے سے بالکل مطابقت رکھتی ہے، جو ظاہر کرتے ہیں کہ لوہے کے دور اول کے دوران وسطی پہاڑی علاقوں میں 250 سے زائد چھوٹی غیر فصیلدار بستیوں کا اچانک پھیلاؤ ہوا۔ ان ابتدائی بنی اسرائیلیوں کی ابتدا علمی بحث کا موضوع ہے۔ فتح کا نمونہ، جو کتاب یشوع میں بیان کردہ ایک تیز فوجی حملے کا حامی ہے، بڑی حد تک مسترد کر دیا گیا ہے، کیونکہ اہم مقامات پر وسیع پیمانے پر تباہی کے آثار قدیمہ کے شواہد کی کمی ہے۔ آج اتفاق مقامی طور پر ابھرنے والے نظریات کی حمایت کرتا ہے۔ چرواہوں کے آباد ہونے اور کسانوں کی بغاوت کے نظریات بتاتے ہیں کہ ابتدائی بنی اسرائیلی بیرونی حملہ آور نہیں تھے، بلکہ مقامی کونانی چرواہے اور بے اختیار طبقے کے لوگ تھے، جو مؤخر کانسے کے دور کی شہری ریاستوں کے زوال سے بچنے کے لیے پہاڑی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہ کونانیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان برتنوں اور مادی ثقافت میں براہ راست تسلسل کی وضاحت کرتا ہے۔ مادی ثقافت میں اس تسلسل کے باوجود ابتدائی بنی اسرائیلیوں نے الگ نسلی نشانات تیار کرنا شروع کر دیے تھے۔ سب سے مشہور نشان سور کا گوشت نہ کھانا ہے۔ اگرچہ ابتدائی طور پر یہ ایک ماحولیاتی موافقت تھی، سور خشک پہاڑی علاقوں کے لیے ناموزوں ہیں، لیکن یہ عمل ایک طاقتور ثقافتی حد بن گیا جو پہاڑی باشندوں کو ان کے ہمسایہ سور کا گوشت کھانے والے فلسطینیوں سے ممتاز کرتا تھا۔ اسی طرح 4 کمروں والا گھر ایک عام اور خصوصی طور پر اسرائیلی تعمیری شکل بن گیا۔ اس کا مساویانہ ڈیزائن، جو تمام کمروں تک براہ راست رسائی کی اجازت دیتا تھا، شاید ایک ایسے سماجی نارم کی عکاسی کرتا تھا جو نچلے علاقوں کی درجہ بندی پر مبنی شہری ریاستوں سے متصادم تھا۔ بادشاہت کے قیام سے پہلے یہ قبائل ڈھیلے طور پر ایک کنفیڈریشن کی شکل میں منظم تھے، جو اپنے معبود یہوہ کے ساتھ مشترکہ عہد اور ایک مرکزی مقام سے وفاداری کے پابند تھے۔
کتاب قضات میں بیان کردہ یہ وکندر مرکزی ڈھانچہ استحکام اور کمزوری دونوں کا دور تھا، جس نے 10ویں صدی قبل مسیح میں بادشاہ داؤد اور سلیمان کے تحت متحدہ مملکت کی بنیاد رکھی۔ تقریباً 1000 قبل مسیح میں داؤد اور سلیمان کے تحت متحدہ بادشاہت کے قیام نے مرکزیت اور طاقت کا سنہری دور شروع کیا۔ سلیمان کی سب سے پائیدار کامیابی یروشلم میں پہلی ہیکل کی تعمیر تھی، جس نے اس شہر کو ایک پہاڑی قلعے سے ایک روحانی اور انتظامی دارالحکومت میں تبدیل کر دیا۔ تاہم یہ اتحاد قلیل المدتی ثابت ہوا۔ سلیمان کی موت کے بعد سلطنت شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا میں تقسیم ہو گئی۔ اس سیاسی تقسیم کے گہرے مذہبی نتائج برآمد ہوئے۔ شمال میں بادشاہ یروبام اول نے دان اور بیت ایل میں سنہری بچڑوں پر مشتمل حریف مذہبی مراکز قائم کیے، جو ایک تلفیقی عمل تھا جسے بائبلی مصنفین نے یروبام کا گناہ قرار دیا۔ اس دور میں نبیوں کا ظہور بھی ہوا، یلیا، آموس، یسعیاہ اور یرمیاہ جیسی شخصیات۔ دوسری نقموں کے درباری نجومیوں کے برعکس بنی اسرائیل کے نبی بنیادی سماجی نقاد کے طور پر کام کرتے تھے۔ وہ بے لگام ہو کر حکمران طبقے پر سماجی ناانصافی کا الزام لگاتے تھے، غریبوں کا استحصال، انصاف کی گرہ کشائی اور معاشرے کے سب سے کمزور افراد، بیوہ، یتیم اور پردیسی کی پرواہ نہ کرنا۔ انہوں نے اپنی تنقید کو عہد کے فریم ورک میں رکھتے ہوئے دلیل دی کہ یہوہ کی حقیقی عبادت اخلاقی کردار سے الگ نہیں ہے۔ اس نبوی آواز نے ایک انقلابی مذہبی نمونہ قائم کیا کہ قومی آفت خدا کی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ معاشرتی گناہ پر اس کی طرف سے دی جانے والی الہی سزا ہوگی۔ یہ نمونہ المناک طور پر درست ثابت ہوا۔ شمالی اسرائیل کی سلطنت 722 قبل مسیح میں 9 آشوری سلطنت کے ہاتھوں فتح ہو گئی۔ اس کی آبادی کو جلا وطن کر کے ضم کر لیا گیا، جو افسانوی 10 گمشدہ قبیلے بن گئے۔ جنوبی یہودا کی سلطنت 1.5 صدی تک زندہ رہی، لیکن مصر اور ابھرتی ہوئی نو بابلی سلطنت کے درمیان جغرافیائی پنجرے میں پھنسی رہی۔ یرمیاہ کی تنبیہات کے باوجود یہودا کے بادشاہوں نے بابل کے خلاف بغاوت کی۔ اس کا نتیجہ تباہ کن نکلا۔ 586 قبل مسیح میں بابلی بادشاہ نبوکد نصر دوم نے یروشلم کی فصیلیں توڑ دیں، شہر اور سلیمان کی ہیکل کو تباہ کر دیا اور آبادی کے ایک بڑے حصے کو بابل جلا وطن کر دیا۔ یہ واقعہ، جسے بابلی اسیری کہا جاتا ہے، قدیم یہودی تاریخ کا سب سے تکلیف دہ اور تبدیلی لانے والا واقعہ تھا۔ ہیکل کی تباہی، یعنی خدا کا جسمانی ٹھکانہ اور قربانی کا نظام کا مرکز، ایک بے مثال مذہبی بحران پیدا کر دیا۔ لیکن جلاوطنی میں یہودیت کی وہ بنیادیں رکھی گئیں جو آج تک قائم ہیں۔ عراق میں الیہودوں کے نقشات کی دریافت اس دور کی ایک ناقابل یقین جھلک پیش کرتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جلاوطن افراد نے اپنی پہچان برقرار رکھی۔ انہوں نے اپنی کمیونٹیوں میں رہائش اختیار کی، اپنے بچوں کے عبرانی نام رکھے اور اپنی زبان اور روایات کو محفوظ رکھا۔ ہیکل سے محروم ہو کر جلاوطن افراد نے ایک گہرا نمونہ تبدیل کیا۔ وہ مقدس جگہ کے مذہب سے مقدس متن کے مذہب میں منتقل ہو گئے۔ تورات کو مرتب کیا گیا، اس میں نظر ثانی کی گئی اور اسے ایک نیا مقام ملا۔ اجتماعی اجتماعات میں صحیفوں کا مطالعہ کرنے کا عمل عبادت گاہ کنیسا کا پیش خیمہ بنا۔ اس نے مذہب کو ڈیموکریٹائز کر دیا، اختیار کو موروثی پجاری طبقے سے پڑھے لکھے علماء کی طرف منتقل کر دیا اور اسے فطری طور پر قابل نقل بنا دیا۔ اب خدا یروشلم کی ایک بنا تک محدود نہیں تھا، مطالعہ اور دعا کے ذریعے کہیں بھی اس تک رسائی ممکن تھی۔ اس ٹیکسچول نئی پیدائش نے یہودی بقا کا راز فراہم کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ 538 قبل مسیح میں فارسی بادشاہ قورش کے حکم پر جلا وطنوں کو واپس لوٹ کر دوسری ہیکل تعمیر کرنے کی اجازت ملی تو ان کے پاس ایک لچکدار اور قابل موافق عقیدہ تھا۔ یہی وہ تبدیلی تھی جس نے ایک تباہ شدہ نونے کو تاریخ میں زندہ رہنے والی تہذیب میں بدل دیا۔